ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. آج سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 9 سے اب آگے بیان ہے. کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن. ان کے بعد ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں کے اوپر رکھ دیے اور کہا جس پیغام کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور بے شک جس دین کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم اس کے متعلق سخت شک میں مبتلا ہیں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 9. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بعد کی لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کن کے؟ یعنی کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ نوح علیہ السلام کی قوم کی، عاد کی، قوم سمود کی، اور ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے بعد کے لوگوں کی جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں اس بات کی وضاحت ملتی ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کا نسب کسی کو معلوم نہیں ہے. آپ نے بعض کتابوں میں، بعض جگہوں پر، بعض خاندانوں میں دیکھا ہوگا کہ لوگ اپنا نسب نامہ بیان کرتے کرتے حضرت آدم علیہ السلام تک لے جاتی ہیں، جبکہ قرآن سے اس بات کی وضاحت ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تک کا نسب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. قرآن تو یہ کہہ رہے. حضور کے ایک صحابی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی یہ آیت پڑھا کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ سنو، نسب نامہ بیان کرنے والے جھوٹے ہیں. حضرت یعنی وہ لوگ جو کسی کا نسب حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کر دیں وہ جھوٹے ہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں. ان کا جو بندہ حضرت آدم علیہ السلام تک کسی کا نسب نامہ یا کوئی اپنا نسب نامہ بیان کرے، سمجھ جاؤ کہ وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ جھوٹے ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عاد اور سمود کے بعد ایسی قومیں ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. یہ قرآن ہے. عاد اور سمود کے بعد ایسی قومیں ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود. نو کی قوم، عاد کی قوم، سمود کی قوم، والذین من بعدہم ان کے بعد کے لوگوں کی لا یعلمہم الا اللہ جن کو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. قرآن تو یہ کہہ رہے
تو آپ فرماتے ہیں کہ اب اگر کوئی بندہ اپنا نسب نامہ بیان کرے نا حضرت آدم علیہ السلام تک، یا کسی کا نسب نامہ بیان کرے آدم علیہ السلام تک، تو حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جھوٹا ہے، وہ لوگ جھوٹے ہیں جو ان سے ہیں، نسب نامہ بیان کرنے والے جو ان سے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ عاد اور سمود کے بعد ایسی قومی ہیں جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، تو پھر کوئی کیسے نسب نامہ بیان کرے گا جو ان سے۔ بہرحال آگے جو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ فردو ایدیہم فی افواہہم، تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر رکھ دیے، اپنے ہاتھ اپنے منہوں کے اوپر رکھ دیے، یعنی وہ غیظ و غضب کی شدت سے انہوں نے انگلیاں کاٹ لیں اپنی جو سی ہیں۔ اور سورہ آل عمران میں آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کہ جب وہ اکیلے ہوتے تو تم پر غصے کی وجہ سے انگلیاں کاٹتے جن سی، یعنی جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو وہ آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے، آپ کی تکذیب کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، معاذ اللہ استغفر اللہ، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ اپنی انگلیاں اپنے منہ کے اوپر رکھ لیتے اور اشاروں سے کہتے کہ چپ رہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفار اور مشرکین جو ان سے، یہ ان کی حالت تھی۔ تو اور یہ بھی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جب رسول تبلیغ کرتے تو وہ پہلے بھی کافروں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ان کی بات کو رد کرنے کے لیے یا ان کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، وہ رد کرنے کے لیے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیتے، اور یہاں وہ اپنے منہوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیتے اور اشارے سے کہتے کہ چپ رہو، خاموش رہو، اس چیز کا اس آیت کے اندر جن سے ذکر ہے۔ قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، ان کے رسولوں نے کہا کہ اللہ کے متعلق شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے۔ قالت رسولہم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 10۔ ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے متعلق کوئی شک ہے جو تمام آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے؟ شک ہے تمہیں؟ وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے بعض گناہوں کو بخش دے اور موت کے مقررہ وقت تک تم کو عذاب سے مؤخر رکھے۔ انہوں نے کہا، آگے سے انہوں نے کہا تم تو محض ہماری مثل بشر ہو، تم تو یہ چاہتی ہو کہ ہمیں ان معبودوں سے روکو جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش عبادت کرتے آئی ہیں، پرستش کرتے تھے، سو تم ہمارے پاس کوئی روشن دلیل لاؤ۔ اب یہ مشرکین مکہ کرتے کیا تھے؟ مشرکین ایک تو یہ کہتے تھے کہ بھئی آپ تو ہماری مثل بشر ہو، یا تو آپ فرشتوں میں سے ہوتے تو ہم آپ کو نبی یا رسول مان لیتے، دوسرا یہ کہ آپ ہمارے ان خداؤں سے ہمیں روکتے ہو جن کی ہمارے آباء و اجداد پرستش کرتے تھے، جن کی ہمارے باپ دادے پرستش کرتے تھے، ہمیں ان سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت چھوڑ دیں۔ کوئی دلیل لے کر آؤ، دلیل لے کر آؤ، پھر ہم آپ کی بات سنیں گے جان سے۔ اصل میں اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سابقہ قوموں کے رسول تھے، رسولوں نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا، انہوں نے کہا کہ کیا ابھی بھی تمہیں اللہ کی توحید میں کوئی شک ہے؟ اللہ کی وحدانیت میں تم شک کر رہے ہو؟
جو زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، اللہ کی وحدانیت پر تو اتنے دلائل کھلے ہوئے ہیں کہ اندھوں کو بھی نظر آتے ہیں. ابھی بھی تم شک کرتے ہو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ رسولوں نے اپنی اپنی قوموں کو کہا. تو وہ تو تمہیں ایمان کی طرف اس لیے بلاتا ہے تاکہ تم ایمان لے آؤ اور تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے اور تمہاری مقررہ مدت پوری ہونے تک تمہیں عذاب کے بغیر زندگی کی مہلت دے دے. تو خیر قوموں نے جواب دیا. اب ان رسولوں کی قوموں نے کہا یہ تم ہمیں اللہ کی طرف بلاتے ہو، تم نبی یا رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ تم تو ہماری مثل بشر ہو. ہماری بھی دو آنکھیں، تمہاری بھی دو آنکھیں، ہمارے بھی دو کان، تمہارے بھی دو کان، ہماری بھی دو ٹانگیں، تمہاری بھی دو، تم بھی کھاتے ہو ہم بھی کھاتے ہو. اب وہ بے ادبی اور گستاخی کے پر اتر آئے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم دیکھنے میں تو ہمارے جیسے ہو، ہم عام انسان اور تم اللہ کے نبی اور رسول؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو تم یہ چاہتے ہو کہ کسی طرح ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں جن خداؤں کو ہمارے باپ دادے عبادت کرتے چلے آئے ہیں، جن خداؤں کی. ایسی بات ہے تو کوئی کھلی دلیل لے کر آؤ تاکہ تمہاری دعویٰ جان سے ثابت ہو جائے کہ تم واقعی کوئی رسول یا نبی ہو. اب یہ ان کی نافرمانی تھی، نافرمانی کی انتہا تھی. حالانکہ وہ ہر نبی نے اپنی اپنی قوم کو معجزے تو دکھائے تھے، کئی معجزات دکھا چکے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے دلیل مانگی. اور جتنے معجزات انبیاء دکھا چکے تھے انہوں نے کہا ہم ان معجزات کو مانتے نہیں. اور اس بات کا پہلے بھی کئی مرتبہ جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین کو جو ان سے وہ دیا. بہرحال آگے یہ فرمایا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تمہیں اس لیے بلاتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. وہ تمہیں کس لیے بلاتا ہے؟ تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے. امام راضی نے یہاں پر نا ایک بڑی اچھی خوشخبری سنائی ہے. امام راضی فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ ریسرچ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے بعض اوقات. تو اچھا اس میں نا جیسے آیات میں بھی ہے، ایک جگہ قرآن میں آتا ہے سورہ آل عمران کے اندر، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. محبوب آپ کہیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ محبوب ان کو فرما دیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو. جب تم میری اتباع کرو گے، میری غلامی کا پٹھا اپنے گلے میں ڈالو گے، پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا. اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہاں کوئی توبہ کی ہے کسی نے؟ یعنی امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، جس آیت کا بیان چل رہا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10، کہ اللہ تعالیٰ بغیر توبہ کے بھی بعض اوقات گناہوں کو بخش دیتا ہے، بغیر توبہ کے بھی بخش دیتا ہے. جیسے کہ یہ آیت ہے کہ محبوب آپ کہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو.
اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو جو اللہ کا محبوب ہے وہ بخشا ہوا ہے کہ بخشا ہوا نہیں ہے؟ بخشا ہوا ہے، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو ان آیات سے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، اور بھی کئی آیات کی انہوں نے مثال دی ہے، میں صرف ایک آیت کے اوپر آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھائیے، اور بھی کئی آیات ہیں جن سے امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی بغیر توبہ کے بخش دیتا ہے۔ مرضی ہے، مالک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ جو اس کا قانون ہے وہ اس قانون کے مطابق چلتا ہے، مگر وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب کو بھی بغیر توبہ کے بخش دیتا ہے۔ اور بعض آیتوں میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کے بعد گناہ معاف کرتا ہے۔ قرآن کی بعض آیتوں میں یہ آیا ہے، بعض جگہوں پر یہ ہے کہ جب تک بندہ توبہ نہیں کرتا اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے، اور بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ توبہ کے بغیر بھی اللہ بخش دیتا ہے۔ دونوں صورتیں۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو شخص برے کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے استغفار کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا مہربان پائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو بھی بخش دیتا ہے، جو توبہ کرے ان کو بھی بخشتا ہے، جیسے کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے اندر ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا تو وہ آپ کے پاس آ جائیں محبوب، جو بہت گناہ کر لے، گناہوں کی بخشش کی صورت ہی نظر نہ آئے، تو اللہ نے کیا فرمایا اس آیت میں کہ میرے پاس نہیں آپ کے پاس آ جائے، محبوب آپ کے پاس آ جائے، پھر اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں تو وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائے گا۔ یعنی میں نے وہ آیات بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات بغیر توبہ کے بھی بخش دیتا ہے گناہ کبیرہ کرنے والوں کو بھی، اور بعض اوقات توبہ کے بعد بخشتا ہے۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ کرنے سے بھی ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کرنے سے بھی گناہ معاف کر دیتا ہے، اور اپنے فضل و کرم سے بغیر توبہ اور شفاعت کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، مگر یہ صورتیں موجود ہیں جن سی، جیسے کہ سورۃ النساء کے اندر ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اس سے کم جو گناہ ہوگا اس کو جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا، یعنی کہ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں بخشے گا، جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو، تو شرک سے نیچے جتنے گناہ ہیں، جتنے گناہ، وہ اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے نہ بخشے۔ تو یہ چیز ان آیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کسی شخص کو اپنی گم شدہ سواری کے مل جانے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ کو تمہاری توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ بڑا پسند کرتا ہے، پہلے کئی احادیث بیان کر چکا ہوں۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، بے شک تو نے مجھ سے دعا کی اور مجھ سے امید رکھی، تم میں جو بھی گناہ تھا میں نے معاف کر دیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یعنی جس نے اللہ سے دعا کی اور پھر اللہ سے امید رکھی، تو تمہارے اندر جو بھی گناہ تھا میں نے معاف کر دیا، مجھے پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر
تو روئے زمین کے برابر گناہ لے کر آیا اور پھر تو نے مجھ سے ملاقات کی، تو میں تیرے پاس اتنی ہی مغفرت لاؤں گا بشرطے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو. یعنی بات پھر وہیں پر آ گئی کہ اللہ پاک نے جو فرمایا ہے کہ صرف شرک کو نہیں بخشوں گا، اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں جس کے لیے جس کو چاہوں گا بخش دوں گا، جس کو نہیں چاہوں گا نہیں بخشوں گا. وہ میری مرضی ہے پھر جون سی ہے. یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.